بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر ضرور کیجیے گا لوگوں کے ساتھ، اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک بھی کر دیجیے گا، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ بیل بٹن جو ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو بنے گی اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو مل جائے گی۔ آج کا جو ٹاپک ہے تحمل اور درگزر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کرنا، کسی بھی چیز کا تحمل اور معاف فرما دینا۔ یہ دو چیزیں اتنی اہم ہیں نا، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے نا انسان کے اخلاق کا اور انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ جو آپ کے ساتھ ظلم کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیتے تھے، اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر صبر کرتے تھے۔ یہ جتنی چیزیں میں آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بتاتا ہوں، اس سب چیزوں کے اندر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی لیسن ہوتا ہے، اور ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کر لیں تو ہماری زندگیاں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ آج کل ہر جگہ پریشانی ہے، ہر گھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو لیکن اگر ہم اس چیز کے اوپر عمل کریں گے تو وہ پریشانیاں جو ہے وہ ہماری آسانی سے سولو ہو جاتی ہیں۔ جو شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درگزر فرماتے تھے۔ جو شخص آپ کے ساتھ بد سلوکی کرتا، آپ اس کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے۔ اب یہ دیکھو ساری چیزیں ہیں، کوئی اگر آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہر چیز کی ایک تربیت ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کرنے کے لیے پہلے اس کو سیکھا جاتا ہے، اور سیکھنے کے لیے آپ کو اللہ والوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا، ان کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ وہاں پر انسان کا غرور، تکبر اور ایگو، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں، اور جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جب عاجزی آ جاتی ہے انسان کے اندر تو پھر اس کے دل میں بدلے کی والی کیفیت نہیں ہوتی کہ میں ہر چیز کے اندر بدلہ لوں، یا کوئی میرے ساتھ اگر مجھے گالی دے رہا ہے تو میں اس کو 3 گالیاں دوں، یا کوئی مجھے اگر میرے ساتھ کوئی بدسلوکی کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ ڈبل بدسلوکی کروں۔ تو یہ چیزیں ختم کہاں پہ ہوتی ہیں؟ جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ اور جو آپ کے اوپر ظلم کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درگزر فرماتے۔ کسی کام کے 2 پہلو جو آسان ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے آسانی والا پہلو لے لیتے۔ اگر 2 چیزیں ہیں اس میں سے جو آسانی والی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیتے تھے، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی ناجائز چیز نہ ہو، یا گناہ کی کوئی کیفیت نہ ہو، اس کے اندر نہ کوئی ناجائز ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آسانی والی چیز ہوتی تھی اس کو لے لیتے تھے۔ اچھا، آسانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز پچھلی ویڈیوز میں بھی گزری ہیں، کیونکہ میں آپ سب کی لائف میں بتاتا ہوں تو کچھ چیزیں بار بار ریپیٹ بھی ہو جاتی ہیں، کچھ احادیث کے اندر ریپیٹ ہو جاتی ہیں، تو اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، لیکن ہاں جب اسلام کی معاملہ آتا تھا، یا توحید کا معاملہ آتا تھا، یا حلال حلال یا جائز ناجائز، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی تھیں، جو احکامات ہیں اسلام کے شریعت کے، اس میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پھر بدلہ بھی لیتے تھے، پھر اس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رعایت کوئی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کبھی کسی کو نہیں مارا، سوائے جہاد میں، کہ جب آپ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گئے، اس کے علاوہ نہ کبھی آپ نے کسی اپنی بیوی کو مارا، نہ کسی غلام کو، نہ خادم کو، نہ باہر کسی شخص کو، کس نے اگر آپ کے ساتھ بدسلوکی کی تو آپ نے اس کے اوپر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت انس بھی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اتنے سال تک رہا، آپ کی خدمت میں رہا، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مجھے نہیں مارا، نہ مجھے کبھی کسی چیز کے اوپر ملامت کیا۔ ایک مرتبہ ایک بدو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر اتنی زور سے کھینچی، جو آپ کے گلے میں تھی چادر، اس کو اتنی زور سے کھینچا کہ اس چادر کے نشان جو ہے وہ آپ کی گردن میں بن گئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ میرا سامان ہے، یہ اونٹ کے اوپر لدوا دو، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ تم اپنے مال میں سے یا اپنے باپ کے مال میں سے نہیں دیتے ہو، یعنی وہ جو مال غنیمت کا جو مال تھا اس میں سے اس نے کہا کہ یہ مال جو ہے اوپر لدوا دو، کیونکہ یہ مال جو ہے یہ ہمارے لیے ہے، یہ آپ اپنی طرف سے ہمیں نہیں دے رہے کہ آپ کی ملکیت کا مال اور آپ ہمیں دے رہے ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے کہا کہ میں یہ تیرا مال جو ہے نہیں لدواؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم بھی فرما رہے تھے، اور اس کا مال جو ہے وہ اونٹ کے اوپر لدوا بھی رہے تھے۔ یہ مذاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ برا بیہیویئر رکھا کہ آ کے چادر کو کھینچا اور بدسلوکی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا،
بلکہ الٹا اس کا سامان بھی لدوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم بھی فرما رہے تھے، یعنی اس کو یوں محسوس نہ ہو کہ مجھے کوئی چیز بری لگی ہے میں اس سے کسی چیز کے لیے بدلہ لوں۔ تو یہ تربیت ہے، یہ چیزیں ہیں سیکھنے والی، اگر آپ نے اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے تو۔ لیکن آج ہماری کیونکہ ہم دین سے دور ہیں، ہم دین کو نہیں سیکھتے ہیں، ہم اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں سے ہم سیکھتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے آج ہم لوگ صرف اسی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے کہ حسد میں، جلنا، جیلسی، چغلی کرنا، غیبت کرنا، بیٹھ کے برائیاں کرنا، ٹو میں رہنا، ان سب گناہوں کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں۔ اس کی سب سے بڑی ریزن ہی یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہیں۔ اگر ہم نے دین پڑھا ہو یا دین والوں کے ساتھ بیٹھے ہوں یا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہوں تو ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں، نہ غیبت کریں نہ چغلی کریں، اور ہمارے اندر اتنی عاجزی آ جائے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک بھی کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت فرماتے تھے، یعنی مریضوں کے پاس جاتے تھے عیادت کے لیے، جنازوں میں شرکت بھی فرماتے تھے، اور دراز گوش پر سوار بھی ہوتے تھے، اور غلاموں کی دعوت قبول بھی فرما لیتے تھے۔ یہ کچھ چیزیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اپنی بکری کا خود دودھ بھی نکال لیتے تھے، اپنے کپڑے بھی خود پیبند یعنی اس کو سی بھی لیتے تھے اگر کہیں سے پھٹ جاتا تھا، اپنے پاپوش کو بوقت ضرورت سی لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کام بھی کر لیا کرتے تھے، یعنی اپنے کام تو کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے جو کام ہے نا اس کے لیے کبھی کسی کو حکم نہیں فرماتے تھے کہ میرے لیے یہ کام کرو، میرے یہ کام کرو، میں یہ کام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے۔ اچھا، آپ خدمت گار کے ساتھ کھانا کھا لیتے، یعنی جو آپ کی خدمت کرتا اس کے ساتھ کھانا بھی کھا لیتے تھے، اور اس کے ساتھ آٹا بھی گندوا لیتے، ٹھیک ہے۔ اپنے سودا بازار سے خود لے آتے تھے، یعنی کوئی سامان وغیرہ اپنا کوئی ذات کے لیے لانا ہوتا تو وہ بھی لے آتے، اور سب سے بڑھ کر احسان کرنے والوں اور عدل کرنے والے، عفیف اور سچ بولنے والے تھے، یعنی عدل کرنے والے تھے، سچ بولنے والے تھے، نرم دل تھے، ٹھیک ہے، اور احسان کرنے والے تھے۔ یہ چیزیں ہیں سیکھنے والی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ہر چیز کے نا حکم جاری کرتے ہیں، میرا یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو، مجھے یہ لا دو، مجھے وہ لا دو، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے وہ چیز چاہیے۔ مینس کہ ہم نے اپنے گھر والوں کو جو ہے نا وہ ایک قسم کا نوکر بنایا ہوتا ہے کسی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر والوں کی ذات سے ریلیٹ ہوتی ہیں، جیسے روٹی بنانا ہے، کھانا بنانا ہے، وہ تو انہوں نے کرنا ہے، لیکن جو اپنی ذات کے لیے کام ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ گھر والوں کو کہتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کا کام بھی خود کرتے اور گھر والوں کے ساتھ بھی کام کرواتے۔ گھر میں کوئی جھاڑو وغیرہ لگانی ہوتی وہ بھی آپ سے لگا دیتے، کوئی برتن وغیرہ ہوتے تو وہ بھی رکھ دیتے، ٹھیک ہے۔ ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے ساتھ ساتھ دوسروں کے گھر، جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جو عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچرا پھینکتی تھی تو اس نے کچھ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچرا نہیں پھینکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ یہ عورت میرے اوپر کچرا کیوں نہیں پھینک رہی، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، اس کے گھر جا کے دیکھا تو بیمار تھی وہ عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، اس کے جھاڑو نکالی، اس کے لیے کام وغیرہ کیا، سب کچھ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام تو کرتے ہی تھے لیکن گھر والوں کے ساتھ بھی ہاتھ بٹاتے، ان کا کام بھی کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم کیونکہ دین سے دور ہے تو اگر ہم اپنی وائف کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ کوئی کام کروا دیں تو باہر والا کہتا ہے کہ دیکھو جی یہ تو اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ جی یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرواتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں، جب آپ یہ چیزوں کے پر عمل کریں گے اور یہ چیزیں سیکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی جو بڑی آسان ہو جائیں گی۔ اور ایک جو فرق ہوتا ہے نا کہ بیوی اور ہسبینڈ میں، جو ہسبینڈ اور وائف میں جو فرق رکھا جاتا ہے معاشرے کے حساب سے کہ جی ہسبینڈ ہمیشہ اونچا رہتا ہے، بیوی ہمیشہ نیچے رہتی ہے، دبا کے رکھتے ہیں اس کو کہ جی وہ تو اپنا گھر چھوڑ کے ادھر آئی ہے، اور یہ وہ ساری جو چیزیں آج کل معاشرے میں چل رہی ہے تو وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بیوی جب آتی ہے، ایک عورت جب اپنے گھر آتی ہے، ہسبینڈ کے گھر آتی ہے، تو اگر وہ دین کے مطابق اس کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے، اس کو ویسی رسپیکٹ دیتا ہے، اس کے ساتھ ویسی کام وغیرہ کرواتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کبھی بھی ڈرا ہوا محسوس نہیں کرتی، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ اسٹینڈ لے کے کھڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کاموں میں بھی خوش رہتی ہے، ہر چیز معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو پروفٹ لائف کی ویڈیوز جو ہوتی ہیں، جو آپ کی زندگی سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، کائنڈلی اس کو ضرور سنا کریں، اس کو لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اس سے آپ لوگوں کی زندگیاں بہت زیادہ آسان ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں کو پریشانیاں جو گھر میں چھوٹی چھوٹی جو نفرتیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، حسد اور یہ جیلسی، یہ چیزیں ساری ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان کے اندر جو ہے نا وہ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے
وہ اللہ والے کی صحبت ضرور اختیار کریں، اللہ والوں کے ساتھ ضرور بیٹھیں، وہاں پہ آپ کی تربیت ہوگی، وہاں پہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور وہیں آپ کی ایگو، تکبر، غرور اور یہ سب چیزیں وہاں پہ آپ کی ختم ہو جائیں گی۔